جی بالکل، اس وقت میں موجود ہوں ضلع گھوٹکی کی تحصیل ڈہرکی میں۔ آج ہمارے ساتھ شہید دودو سومرو کے مرکزی جو ہے رہنما ہمارے ساتھ موجود ہیں، محترم خلیل احمد سومرو صاحب۔ سیاسی سماجی بھی بہت زیادہ ان کا ورک ہے۔ آئیے ملکی صورتحال کے حوالے سے ان سے بات چیت کرتے ہیں کہ ان کا کیا کہنا ہے۔ یہ سب آپ جانتے ہیں کہ اس وقت ملکی صورتحال انتہائی ابتر اور نازک صورتحال پہ گزر رہی ہے۔ یہ صرف پاکستان کا ایشو نہیں ہے، پورے پاکستان بلکہ پوری دنیا کا ایشو ہے۔ امریکہ بھی اس وقت ڈیفالٹ ہونے جا رہا ہے، آپ کو اس چیز کا علم نہیں ہوگا، اور برطانیہ بھی اس وقت جو ہے نا وہ ڈیفالٹنگ پوزیشن پہ ہے۔ مگر یہ پاکستان میں جو ہمارے ہاں ایک سیاسی استحکام پیدا ہوا ہے، جو سیاسی ہمارے ہاں ایک خال پیدا ہوا ہے، وہ صرف ایک ہی بندہ تھا جس نے وہ خال پیدا کیا، ایک وہ ہمیں کرائسس کی طرف لے کے گئے۔ پاکستان کی صورتحال اس موڑ پر کھڑی تھی جہاں پہ سیاسی جو پارٹیز تھی وہ ایک پیج پہ کھڑی ہو جاتی تو پھر میرے خیال میں پاکستان معاشی طرح کمزور نہ ہوتا۔ مگر کیا کریں، کچھ سیاسی پارٹیز جس میں میں نام لوں گا کہ عمران خان کو پتہ نہیں کس کی سیاسی پشت بنائی تھی کہ اس نے جو ہے نا پاکستان میں اتنا بڑا معاشی استحکام پیدا کر دیا ہے۔ اور اس وقت جو صورتحال ہے، جس طرح آپ سمجھ رہے ہیں کہ کل ڈالر جو ہے 19 روپے وہ اوپر چڑھ گیا، اور غریب جو ہے، جو مستحق لوگ ہیں، جو مزدور طبقے کے لوگ ہیں، وہ بیچارے کس طرح اپنا وقت گزار رہے ہیں، یہ آپ سب جانتے ہیں کہ وہ بہت مشکل میں وقت گزار رہے ہیں۔ اور اگر پاکستان کی سیاسی جو پارٹیز ہیں وہ ایک پلیٹ فارم پہ نہ آئیں تو میرے خیال میں پاکستان کو بہت بڑا نقصان اٹھانا پڑے گا۔ یہ تو پورے پاکستان میں ایک بیچارے غریبی طبقہ ہے جو وہ بھگت رہا ہے۔ اس پورے سچویشن میں پاکستان پیپلز پارٹی نے بہت بڑا کام کیا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اتنا بڑا سیلاب آیا تھا اور اتنی بڑی بارشیں ہوئی تھی، اس میں جو ہے نا پورا سندھ جو ہے وہ ڈوب چکا تھا، مگر پاکستان پیپلز پارٹی نے بڑی ماہرانہ طریقے سے پوری سندھ کا وہ پانی بھی نکالا، اور اس وقت جو غریب غربا تھے انہوں نے گھر بنانے کے لیے پہلا فیز بھی اس نے شروع کر دیا۔ ابھی پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرپرسن بلاول بھٹو صاحب نے جو ہے نا وہ ہر گھر کو پہلے فیز میں 70,000 روپے دیے ہیں، اور اس کے بعد راشن تھا، خیمے تھے، اور لائیو اسٹاک کا جو مطلب ادویات تھیں اور کیمپ تھے وہ بھی انہوں نے لگائے۔ اور اس وقت میرے خیال میں سندھ میں جتنا پاکستان پیپلز پارٹی نے کام کیا ہے اس کو اپریشیٹ پوری دنیا کر رہی ہے۔ صحافیوں کا جو قتل عام کیا جا رہا ہے اور صحافت پر ایک بہت بڑا جو ہے تو وڈیرا شاہی اس وقت ہمارے پورے سندھ میں جو ہے قائم ہو چکی ہے، صحافیوں کا سر بازار قتل عام کیا جا رہا ہے، اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے آپ سے؟ یہ تو بڑی ایک مطلب لمحہ فکریہ ہے کہ پاکستان میں جب بھی صحافیوں نے آواز اٹھائی ہے ظلم کے خلاف، بربریت کے خلاف، ناانصافی کے خلاف، مہنگائی کے خلاف، تو انہوں کی قربانیاں بھی وہ وقتاً فوقتاً صحافیوں نے دی ہیں اس ملک کی بقا کے خاطر۔ صحافیوں کا بہت بڑا رول ہے، صحافی ہی ہیں جو ظلم کو جو ہے وہ سامنے لاتے ہیں اور وہ اپنے اسکرین پر لاتے ہیں۔ اور میں تو کہتا ہوں کہ جو وائس نیوز آیا ہے یہ بھی ایک بہت بڑا چینل لانچ ہوا ہے، اور اب اور مزید پاکستان میں اگر کہیں پہ ظلم ہوا، کہیں پہ بربریت ہوئی، کہیں پہ معاشی اگر کوئی قتل عام ہوا یا مہنگائی ہوئی، تو میرے خیال میں وائس نیوز اپنا کردار جو ہے وہ بڑے اچھے طریقے سے نبھائے گی۔